کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. جو آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت سے لحاظوں سے مختلف ہے, اسپیشل ہے, خاص ہے. سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنی پریسٹیجس ہے کہ اسی نے اس پروگرام کو بہت خاص بنا دیا. ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اس وقت ہیں, اور پھر خاص در خاص یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسکالرز اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو کہ فیوچر اسکالرز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس پروگرام میں. اس نے اس پروگرام کی جو انڈیویجولیٹی ہے, اس کی جو اسپیشلنس ہے, اس کو اور بڑھا دیا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آج سوالات جو ہیں وہ میں نہیں کروں گا, جو بھی ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی بڑے خاص گیسٹ ہیں. لیکن سب سے خاص بات کہ سوال آج میں نہیں کروں گا. سوال پاکستان کی ینگر جنریشن کرے گی, سوال پاکستان کے اسکالرز کریں گے, سوال پاکستان کے وہ لوگ کریں گے جن کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر ہوگا. ہمارے بہت ہی وارم ویلکم کرتے ہیں پہلے تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ان اسٹوڈنٹس کو اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کو کہ جنہوں نے یہ موقع ہمیں دیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ آج بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ان کی ہمت کی میں داد دیتا ہوں کہ میں اگر سوال پوچھتا تو شاید اتنے ٹف نہ ہوتے. جس پلیٹ فارم کو میں نے ان کو آفر کیا کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس آپ سے سوال پوچھیں, اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. حالانکہ یہاں بہت بڑے بڑے سیاستدان ہیں جنہوں نے وعدے کیے ہم سے, اور وہ 1-to-1 انٹرویوز بھی نہیں دیتے. بڑے بڑے وزیر اعلیٰ ہیں مختلف صوبوں کے, ان میں ابھی یہ اسپرٹ آنی باقی ہے کہ کریج فرنٹ پہ جا کے فیس کریں وہ جرنلسٹک کویشچنز جن کا تعلق عوام سے ہے. بہت وارم ویلکم کرتے ہیں گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب کو آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ایک تو سوال میں نے آپ سے نہیں پوچھنا, اسٹوڈنٹس پوچھیں گے, تو کوئی گھبراہٹ تو نہیں اس سلسلے میں؟ آپ نے ان کو کیا سکھایا پہلے یہ بتائیں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ کریج ٹو نو موٹو ہے گورنمنٹ کالج کا, تو کریج ٹو آسک کویشچنز اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اسپرٹ ہے. تو ٹف سے ٹف کویشچنز پوچھیں. کریج ٹو اسپیک اوپنلی. ہاں جی بالکل کریں گے. ہاتھ کھڑا کریں کون لوگ گورنر پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پہ اور ان کی اپنی پرفارمنس سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی آسیہ بی بی کے حوالے سے اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں, جا کے رپورٹ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کی لیڈرشپ وزیرستان میں جا کر جو سینکڑوں لوگ مرتے ہیں وہاں پر ان کا حال کیوں نہیں پوچھتی؟ اور ڈرونز اٹیک کے حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کا بیسک اسٹریٹجی کیا ہے وہ ذرا واضح کر کے بتائیں, کیونکہ رحمان ملک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس کو روکنے کی ہم مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, جبکہ حسین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس پاکستانی حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں. آپ یہ واضح کریں کہ اگر ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے آپ کی حکومت تو یہ کیسے رکیں گے اور یہ کیوں نہیں روکے جا رہے؟ جی آسیہ کا آپ کہیں گے جی ان کے لیے تو آپ چلے گئے سیکورٹی کو بالا تک رکھیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, تو باقی جو ہے وہ وزیرستان میں آپ کبھی نہیں گئے. دیکھیں اگر ایک جگہ آپ جائیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں اور بھی نہیں آپ جا سکتے. آسیہ بی بی کا ایشو یہ تھا کہ وہ غریب ایک عیسائی عورت تھی, اور میں سمجھتا ہوں ان کی ہمدردی اور میں ان کی حمایت میں گیا ہوں, اور یہ انسانی بات ہے, اور میں بالکل گیا ہوں, اور میں اپنے بیوی کو اور بچی کو بھی لے کے گیا ہوں. اور کئی لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کئی لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے. یہ میرا اپنا فیصلہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جہاں تک اقلیتی ہیں ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ہم ان کا تحفظ کریں اور ہم ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. اور انسانیت کے بل بوتے پہ بھی میں گیا ہوں, تو میرے خلاف فتوے بھی آئے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے میرے خلاف, لیکن اگر میں اپنے ضمیر پہ کھڑا نہیں ہوں گا تو کون کھڑا ہوگا؟ یہ تعبیر یہ کہ بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے توہین رسالت ایکٹ کے اوپر آپ بہت کنٹروورشل ہیں. پاکستان کی عام جو لوگ ہیں میجورٹی وہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت قانون ہونا چاہیے, آپ سمجھتے نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے سمجھا یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ قانون خدا کا قانون نہیں ہے, انسان کا قانون ہے, اور اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, اور جہاں اس کے غلط اثرات ہیں ان پہ دیکھنا چاہیے. اور اس کو کئی جگہ مس یوز کیا گیا ہے, اور اس پہ میں نے کہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور کسی کو اس کے تحت ظلم نہ ہونے دیں. یہ میں نے کہا ہے, اور یہ میں نے واضح طور پہ کہا ہے, اور یہ کئی لوگوں نے کہا ہے, صرف میں نے نہیں کہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قتل کے حق میں ہوں. 14ویں پارے کے 6 رکوع کی آیت ہے انا کفیناک المستہزئین, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا اس سے بدلہ میں خود لوں گا. یہ خدا تعالیٰ کہہ رہے, تو آپ ان کے قانون کو جھٹلا کے کہہ رہے ہیں کہ بندے کا قانون ہے, خدا کا قانون نہیں ہے. یہ سوال سمجھایا آپ کو؟ انہوں نے قرآن شریف کی آیت کوٹ کی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے گا خدا نے کہا بدلہ خود لوں گا, تو جسٹیفائی ہوتا ہے توہین رسالت قانون. آپ کہہ رہے ہیں پھر تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے.
میں متفق ہوں آپ کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ خود تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو قانون بنانے. ملک کا صدر ہوگا وہ نان پارٹیزن ہوگا, اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا. یہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا, یہ کسی قانون میں نہیں لکھا. یہ آپ نے کون سا آئین پڑھا ہے؟ میں نے تو ایسا آئین سر نہیں پڑھا. پاکستان کے آئین میں اس میں کچھ نہیں لکھا, سر کسی نے نہیں لکھا. نہ یہ دیکھیں آپ کیوں غلط فیکٹس کوٹ کر رہے ہیں. سوری, آئین میں بالکل نہیں لکھا, اور نہ یہ لکھا ہے کہ گورنر کسی پارٹی سے بلانگ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آرٹیکل 147 سر. یہ آپ کا ناٹ رائٹ. سر آپ اسی یونیورسٹی کے یہ کسی قانون یا آئین میں نہیں لکھا ہے کہ گورنر یا پریزیڈنٹ کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کر سکتا. اچھا جی بتائیں, پوچھیں. یہ میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں, باقی آپ جو مرضی اس کا بنائیں. سر آپ اسی یونیورسٹی کے چانسلر ہیں, اس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی ساری فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے, آپ ان سے بھی کائنڈلی کنفرم کر لیجئے. اور گورنر جو ہوتا ہے پروونس کا, اس کے لیے بھی یہ لائبلٹی ہے کہ وہ نان پارٹیزن ہو, کیونکہ وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, اور ہمارا گورنر ہاؤس پیپلز پارٹی کی جلسہ گاہ ہے. آپ کائنڈلی, کیا یہ جمہوریت کا مذاق ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن کلیپ کے بعد وہ آپ کا جواب آتا رہتا ہے. کلیپ میں جب بولنا شروع ہو جاتا ہوں تو باقی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں مائکروفون کے لیے. وہ آپ سے محبت ہے ان کو اتنی, میرے خیال سے سارے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسے آئین میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی پارٹی سے وابستگی نہیں رکھ سکتے. یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں, اور میں واحد گورنر ہوں جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد اپوائنٹ ہوا ہے. یہ باقی گورنرز پہلے اپوائنٹ ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں بھی جو گورنر ہیں ان کی بھی ایم کیو ایم سے وابستگی ہے. تو یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو بی فرام ون پارٹی اور ناٹ فرام اینی پارٹی. تو یہ بات تو شروع سے, یعنی میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. اس کے بعد جہاں تک فنکشنز ہوتے ہیں, میں تو کئی فنکشنز کرتا ہوں. میں اگر کسی پارٹی کو بلاؤں اور وہ پارٹی نہ آئے تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے تو بڑی دعوت دی ہیں, وہ تو آتے ہیں. جب میں گورنر ہاؤس میں ہوتا ہوں تو وہ شادمان سے بھاگ جاتے ہیں, اور جب میں نہیں ہوتا ہوں تو پھر وہ چھلانگ مار کے گورنر ہاؤس میں گھس جاتے ہیں. تو میں نے تو اپنی طرف سے اوپن کیا گورنر ہاؤس کو, جو مرضی آئے. اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں, کیولی کے بھی لوگ آتے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ آتے ہیں, ہر پارٹی کے لوگ آتے ہیں, وہ کھانے کھاتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں. میں تو کسی کو نہیں روکتا, اور میں ہر لیول پہ یعنی جتنا میں نے گورنر ہاؤس کو کھولا ہے شاید پنجاب کی تاریخ میں کسی گورنر نے نہیں کھولا ہوگا. یہاں اسکول کے بچے بھی آتے ہیں, کالج کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور ہر بندے کو اجازت ہے. تو یہ کہنا کہ میں نے اس کو جلسہ گاہ بنا دیا پیپلز پارٹی کا, تو آئی ایم سوری, یہ بات غلط ہے. آپ کائنڈلی گورنر ہاؤس کے پر منتھلی ایکسپینس بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے آتے ہیں؟ پر منتھ کتنے ایکسپینس ہے گورنر ہاؤس کے؟ دیکھیں اس میں بھی تالی بجی. گورنر ہاؤس ایک ادارہ ہے, یہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے, اور میں تو وہاں رہتا بھی نہیں ہوں. گورنر ہاؤس میں اسکول بھی ہیں, یہاں جو ہیڈز آف اسٹیٹ آتے ہیں ان کے لیے فنکشنز ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کتنے ایکسپینس ہے پتہ آپ کو؟ اس کے میرا خیال میں تقریباً کوئی کروڑ روپے مہینہ ہوگا خرچہ سارے گورنر ہاؤس کا, یعنی 12 کروڑ روپے سال کا ہوگا. اس میں سب کچھ انکلوڈڈ ہے, اس میں میرا ذاتی کچھ نہیں ہے, اور میری وہاں تنخواہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تسلی ہو گئی. میں صرف آپ کی خدمت کے لیے وہاں ہوں گورنر ہاؤس میں. سر آپ نے ابھی کہا کہ گورنر ہاؤس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے اور آپ کو پے بھی نہیں مل رہی, اور آپ ہماری خدمت کے لیے ہیں. سر مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے, ابھی آپ جہاں آئے ہیں, آتے ہی آتے آپ, میرا خیال ہے سیکیورٹی کے لیے آپ پہ بہت زیادہ خرچ ہو گیا ہوگا, اور وہ یقیناً کسی غریب کے گھر کا مہینے کا خرچہ یقیناً ہوگا. تو جب آپ لے بھی رہے ہیں اور نام بھی نہیں کر رہے, تو اس کا کیا, مجھے تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ جب آپ گورنر ہاؤس سے کچھ لے بھی نہیں رہے, یعنی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لے تو آپ رہے ہیں, سیکیورٹی کا سیکیورٹی کیوں ہے گورنر ہاؤس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ گورنر ہی کیوں ہیں, اگر آپ کچھ نہ پیسے لے رہے ہیں نہ تنخواہ لے رہے ہیں, سیکیورٹی اتنی زیادہ, اور آپ ابھی جب آئے ادھر تو آپ ویسے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں آپ کی سروس میں ہوں, تو سیکیورٹی پہ اتنا خرچہ ہوگا, کسی گھر کا خرچہ. سیکیورٹی میری ذات کی وجہ سے نہیں ہو رہا. سیکیورٹی ایک یہ وفاقی یہ پوزیشن ہے گورنر, اور اس کے لیے سیکیورٹی ہے. تو میں اپنے ذاتی بات نہیں ہے, میں تو ہر جگہ خود بھی چلا جاتا ہوں سیکیورٹی کے بغیر, تو اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن سیکیورٹی باقی کچھ جگہوں پہ میں کئی جگہ جاتا ہوں, لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر گورنر پنجاب کو کوئی اڑا دے تو پھر کیا بنے گا اس ملک کی بعد میں.
یہ خبر کہاں پھیلے گی آپ بتائیں؟ یہ وفاق کی علامت ہے. یہ وفاق کی علامت ہے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ سر یقیناً آپ اسلام مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ فکر نہ کریں, مجھے کوئی اتنا خوف نہیں ہے, اور میں ہر جگہ اس وقت بھی یہاں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ایک دو بہت سیکورٹی ہے سر. چلو ان کو بھیج دو. ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی. نہیں بھائی, سیکورٹی رسک ہے گورنر صاحب. آپ لوگ پیپلز پارٹی والے ڈیموکریسی کا نعرہ جگہ جگہ پہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, کافی کامن کویسچن ہے کہ وہ پارٹی الیکشنز کیوں نہیں ہوتے, ادھر ڈیموکریسی کیوں نہیں ہوتی, کبھی ماں کبھی بیٹا کبھی باپ, کبھی پھر ماں بیٹا باپ, پھر ماں بیٹا باپ. ایک سوال ہو گیا پارٹی سے ریلیٹڈ, اور یہ جو اتنے اچھے لیڈر ہیں, سوال مجھے کرنے چاہیے اور جواب ان کو دینے چاہیے. پیپلز پارٹی میں کئی دفعہ الیکشنز ہوئے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ کبھی الیکشنز نہیں ہوئے, لیکن آپ دیکھیں کنسنسس کے ذریعے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ, ابھی ہم نے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ پٹ اپ کیا ہے تو ان کو 2/3 اکثریت ملی ہے سارے قومی میں, صوبے میں اور سینٹ میں. تو اس سے بڑا الیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی الیکشن کے ذریعے, میرا خیال ہے ہم ساری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی ہے, ہمارے صوبائی ایم این ایز ہیں, اس پہ بات پہ تو سارے متفق ہیں. اس پہ الیکشن کیا کرا ہے؟ کسی نے کھڑا ہو کے کہا ہے کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ ہے. یہ تو ساری قیادت جو ہے اس طرح الیکٹ. وہ کہہ رہے ہیں چوائس کسی اور کو نہیں دیتے پیپلز پارٹی کے, صرف جو بھٹو صاحب خاندان کے علاوہ کسی کو چوائس نہیں دیتے. دیکھیں سب کے پاس چوائس ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ بھٹو صاحب کے خاندان کی اتنی لمبی سٹرگل کی ہسٹری ہے, اور ان کی سوچ اور بی بی شہید کی سوچ جو ہے وہ اس طرح لوگوں میں دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے ہوں گے, لیکن کوئی دوسری یہاں سوچ ہے ہی نہیں. ان کی فیملی کے ساتھ تو ساری پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ ان کی فیملی کی, کیا میں کہتا ہوں, کسی دنیا کے ملک میں کسی فیملی نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہوں گی جتنی بھٹو فیملی نے دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ آپ کو پتا ہے میں جیل کتنی دفعہ گیا ہوں؟ شاید آپ کی عمر نہیں ہوگی جتنی دفعہ میں جیل گیا ہوں. اور ایک منٹ, اور بڑا کسی اور کو چاہتا بھی ہوا آپ پہ تو. سر اگر گورنر بننے کے لیے جیل جانے کا کرائٹیریا, سر میں 20 سال بھی جانے کے لیے تیار ہوں. بھئی آپ کی چوائس تھی کہ لوگوں کو, میرے تو خواہش کا اظہار کیا. بڑی اچھی بات ہے. آپ سب سے پہلے میری جرات کو سلام کریں. رانا سلامہ صاحب نے کہا جو اڑائے گا اس کو میں بند کروں گا جیل میں, تو اب کی دفعہ جو بسنت ہونی ہے وہ اس کے بارے میں سماعت آصیر صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آپ کی طرف سے سوال ہے کہ نہیں؟ یہ میری طرف سوال ہے. یہ بسنت ہوگی پنجاب میں؟ دیکھیں اگین یہ صوبائی موضوع ہے, اور اگر آپ نے پتنگ اڑانے پہ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے, اگر آپ کو سب سے بڑا جرم پاکستان میں یا پنجاب میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی پتنگ اڑا رہا ہے, تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے. آپ اڑائیں گے؟ نہیں, میں تو ہمیشہ اڑاتا ہوں, رانا صاحب, اور میں تو لاہور کا رہنے والا ہوں. میں اپنے بچپن سے پتنگ اڑاتا ہوں بسنت میں, اور اس بسنت میں اور پچھلے بسنت, اور میں ہمیشہ اڑاؤں گا. تو یہ کہنا کہ جی بسنت کو بند کر دیں, دیکھیں اگر آپ ڈور استعمال کریں جس سے ایسا کچھ ہو سکتا ہے, جو ڈور بنا رہا ہے اس کو گرفتار کریں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بسنت, کل آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی کا ٹکر ہو جائے تو آپ گاڑیاں بند کر دیں سارے پنجاب میں. تو یہ تو مجھے بات سمجھ نہیں آتی. میرا سوال بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرنے والے کو, ان کو کیا پتا کہ میں صبح 6 بجے اٹھ کے کیسے پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہوں, اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر کے میں پھر بجلی کے بل جمع ادا کرنے کے لیے لائنوں میں لگتا ہوں, اور ان کو کیا پتا کہ 125 روپے چینی مہنگی ہو چکی ہے. سٹرگل بھٹو خاندانی میں اور میرا باپ کر رہے ہیں, بجلی ہے نہ چینی, نہ ہے روٹی, نہ ہے پانی. کیا اس کا دار و مدار کیا ہے؟ اور آپ قوم کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا پتا کہ ساری ہم جیل میں, وہ تو کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, اور یہی سوال ہے آپ کا؟ یس سر, اور قوم کو بتاتے ہیں جیے بھٹو, جیے بھٹو, جی. یہ فیصلہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں, یہ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ فیصلہ کریں, ان کو ووٹ دینے کا جو حق ہے
اور جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی لڑتی آئی ہے اتنے سال. اور پاکستان پیپلز پارٹی 1970 سے لے کے اب تک 6 قومی الیکشن جیتی ہے, اور جیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام پہ. یہ نہیں کہ وہ کبھی نون لی, کبھی کیو لی, کبھی فلانا آئی جے آئی, کبھی یہ کچھ نہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے تحت اور بھٹو خاندان کے سوچ کے مطابق وہ 6 قومی الیکشن جیتے 1970 سے لے کے اب تک. اس لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ گاڑیوں میں پھرتے ہیں یا سڑکوں میں پھرتے ہیں, یا کتنی قربانیاں دی ہیں ان کی فیملی نے, یا وہ پاکستان کیوں آ کے شہید ہوئے, اور کس طرح انہوں نے ایک ملٹری حکومت کو فیس کیا ذوالفقار علی بھٹو نے, اور کس طرح وہ شہید ہوئے اور کیا ان کی سٹرگل ہے. یہ تو پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ کہنا ابھی اس وقت بلاول بھٹو زرداری کہیں نہیں ہے, ہی از ناٹ ان ایکٹیو پالیٹکس, لیکن جب وہ آئیں گے تو الیکشن ہوگا تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے روٹی کپڑا اور مکان. آپ کی گورنمنٹ یا آپ کی پارٹی پھر سستی روٹی اسکیم کو کیوں اپوز کرتی ہے؟ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سستی روٹی اسکیم. اب میں ایسا جواب دوں گا, آپ کھل کے جواب دیں جناب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بند کس نے کیا ہے سستی روٹی اسکیم؟ کس نے کہا تھا کہ میں اپنا نام بدلوں گا لیکن میں سستی روٹی اسکیم کس نے؟ آپ بتائیں نا, کھل کے بتائیں گورنر صاحب. کس نے بند کیا؟ آپ بتائیں. میں نے بند کیا. نہیں بند کی نہیں, ایک منٹ, سستی روٹی اسکیم کس نے بند کی ہے؟ آپ بتا دیں نا, بچوں کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بند کی ہے, ٹھیک ہے. میں نے صرف آپ دیکھیں آرگیومنٹ نہ کریں, مجھے بولنے دیں. ایک تو آپ کی آواز نہیں آتی, اس کے اوپر مجھے بھی بولنا ہے. بھائی ان کو مائک دیں, بول کے لب آزاد ہے. مجھے جواب دینے دیں. بات یہ ہے کہ 9 ارب روپے ضائع ہوئے ہیں اس اسکیم میں, اور میں نے شروع میں صرف کہا تھا کہ آپ یہ کیا اسکیم ہے, اس کا سر پیر ہے کیا, مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ 30,000 روپے مہینہ جو ہے سبسڈی جائے گی ہر تندور کو. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کتنے تندور ہیں؟ کہتے جی 12,000 تندور ہیں. تو 12,000 تندور کدھر لگے؟ 3 شہروں میں, اور اس کو کتنا سبسڈی ہے؟ 36 کروڑ روپے مہینہ. تو میں نے کہا 12,000 تندور سارے پنجاب میں 8 کروڑ کی آبادی میں تو کیا فرق پڑنا ہے؟ تو یہ پیسے میں کوئی حساب ہے, کہاں سے جا رہا ہے, کس کے جیب میں آ رہا ہے, کتنی روٹیاں پکڑی, آپ کس طرح اس پہ آپ نظر ثانی کریں گے, کیا کنٹرول ہے, کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی ہے, کہ آپ نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے. اور ہوا یہ, اب 9 ارب روپے برباد ہوئے اس اسکیم میں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ تو سڑک پہ کھڑے ہو کے پیسے پھینکے اور کہے جی ہم سستی روٹی کے حق میں. گورنر صاحب اس کو سپورٹ کریں گے آپ جو میکینیکل تندور لگا رہے ہیں وزیر پنجاب صاحب؟ یہ کیا میکینیکل تندور لگائیں اور تندور لگائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے اسکیم وہ لائیں, اور اسکیم میں سمجھتا ہوں, اگر آپ مجھے ایک بات میں اضافہ کرنے دیں, اسکیم وہ ہے جو BISP ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وہاں انہوں نے نادرا کے ذریعے پوری طرح بائیو میٹرکس کرا کے خواتین جو ہیں, جو سب سے غریب اور اپریس طبقہ ہے, ان کی شناخت کر کے ان کو پیسے براہ راست دیے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے, تاکہ اس پہ کوئی شک نہ ہو کہ ان کو پیسہ ملا ہے. جواب آئی تھنک بڑا سیٹسفیکٹری. آپ نے پھر کچھ پوچھنا تھا سر, کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 1,000 روپے سے ایک غریب آدمی 30 دن کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپے ہر ایک کو دو ایک مہینہ, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہنے کو جی 1,000 روپے سے کیا بنتا ہے. آپ اس لوگوں سے پوچھیں. اب میں بھی آپ کو ذرا آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں جنوبی پنجاب میں جب گیا تھا تو میں پیسے وہاں تقسیم کر رہا تھا. مجھے لوگوں نے پیسے بھی دیے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لفافے میں اس وقت جو متاثرین ہیں ان کو پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیے. میں گیا تھا, میں نے ان کو پیسے بھی وہاں کھڑے ہو کے دیے, اور کئی جگہ, لیکن ایک جگہ مثلا ہم BISP کے ذریعے گئے تو میں نے 4,000 روپے یعنی 4 ماہ کی قسطیں جو ہیں وہاں ہم نے خواتین میں ڈسٹریبیوٹ کیے. اور آپ یقین کریں کہ جو عورتوں کو وہ پیسے ملے 4,000 روپے, کئی تو چھوڑ کے میز پہ چھوڑ کے چلی گئی. اور میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا بی بی یہ آپ پیسے اٹھائیں. تو وہ میری شکل بلینک ہو کے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے زندگی بھر 4,000 روپے دیکھے ہی نہیں تھے. تو وہاں غربت کی انتہا ہے. تو آپ کو بے شک 1,000 روپے کچھ نہیں لگتے ہوں گے, لیکن آپ وہاں جائے ان علاقوں میں ان عورتوں کے پاس جنہوں نے کبھی 1,000 روپے نہیں دیکھے.
کہا یہ جاتا ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو اپنی مذہبی روایات کے تقدس کو بحال نہیں رکھ پاتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے روایتی رقص اور ترانوں کے ذریعے سے جو ہے چائنا کے وزیر اعظم کا استقبال کرتی رہی ہے. ایام محرم میں مقدس مہینہ ہے تو رقص اور وہ گانے تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن محرم کے مہینوں میں وہ آئے اپنا چائنا کے وزیر اعظم تو رقص اور اس کی سرور کی محفلیں لگی ہوئی تھیں. میں نے تو نہیں دیکھی. آپ کو انوائٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یا تو مجھے انوائٹ نہیں کیا، میں نے کوئی رقص اور سرور کی محفل گورنر صاحب بڑا افسوس ہوا اس چیز کا کہ انوائٹ نہیں کیا گیا. یقیناً آپ لوگوں کو بھی افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں نے تو کوئی ایسا فنکشن دیکھا نہیں ہے. وہ ٹی وی پہ جو آیا جو رقص و سرور ہو رہا تھا ویلکم ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ تو کیا کر رہی تھی؟ گورنر صاحب چھوٹی بچیوں کا رقص نہیں مانتے. اب وہ رقص نہیں کر رہی تھی. سر آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی کمپنی ہے، تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سال آپ نے کتنا ٹیکس پے کیا؟ ہاؤ مچ یو ہیو پیڈ دس ایئر؟ مجھے آپ کا سوال بہت پسند ہے کیونکہ اس پوائنٹ پہ تو میں بہت سٹرونگ ہوں. میں گورنر بننے سے پہلے میں ہائر انکم ٹیکس گروپ جو ہے جو اس وقت لاہور میں ہے جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں، میں اس گروپ میں سے آئی واز دا تھرڈ اور دا فورتھ لارجسٹ ٹیکس پیئر ان پنجاب. لیکن گورنر بننے کے بعد مجھے استعفیٰ دینا پڑا ان ساری کمپنیوں سے، کیونکہ آپ ایک کمپنی سے نوکری ایگزیکٹو نہیں بن سکتے اگر آپ ایک گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں یا آپ گورنر ہیں. تو مجھے ان سے استعفیٰ دینا پڑا اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ مجھے جو ڈویڈنڈز آتے ہیں اس پہ میں ٹیکس دیتا ہوں، لیکن اب میری جو تنخواہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب میری تنخواہ جو ہے وہ گورنر کی تنخواہ ہو گئی ہے، اور گورنر کی تنخواہ اس وقت جو آفیشلی ہے وہ 40,000 روپے مہینہ ہے. تو اس پہ اگر آپ ٹیکس جو بھی لگتا ہے میں وہ دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک ایشو آیا تھا کہ آپ ایز اے کولمبو کنگ، ایز اے بزنس ٹائکون آف پاکستان آپ کولمبو گئے وداؤٹ انفارمنگ دا گورنمنٹ. اگر آپ آرٹیکل 12 سے دیکھیں تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے، پریزیڈنٹ کو آپ سے ریزگنیشن لینا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی کولمبو کنگ نہیں ہوں. اخباروں میں پڑھا تھا. میری بات لیٹ می فنش اسپیکنگ. میری کمپنی ہے فرسٹ کیپٹل سیکیورٹیز جو پبلک لسٹڈ کمپنی ہے. وہ کمپنی جو ہے اٹ اونز شیئرز ان دا لارجسٹ بروکریج کمپنی ان سری لنکا. دوسری بات یہ ہے کہ قانون اس ملک کا یہ ہے مجھے انفارم کرنا ہوتا ہے پریزیڈنسی کو اور مجھے کسی اور کو انفارم نہیں کرنا ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. میں ہر جوکر کا جواب دہ نہیں ہوں کہ میں ادھر ہوں یا میں ادھر ہوں یا میں کدھر ہوں. یہ کسی جگہ نہیں لکھا. اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہے وہ صدر کی طرف سے آتی ہے. تو اس لیے مجھے کہیں جانا اور نہیں جانا اور خفیہ جانا، میں کہیں خفیہ نہیں گیا ہوں، میں انفارم کر کے جاتا ہوں. پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ 1 گھنٹہ میری بیٹی کے ٹکٹس چلاتے رہے کہ وہ ملک چھڑے گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا اور قانون کی دھجیاں اڑا دی اور آئین کی دھجیاں اڑا دی اور اس کے بعد کہا او سوری آپ نہیں تھے وہ آپ کی بیٹی تھی. تو بات یہ ہے کہ مجھے کسی کو انفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی. میں نے جن کو انفارم کرنا تھا کیا ہے اور دیٹ از آل دیٹ آئی ایم ریکوائرڈ ٹو ڈو. آپ کی گورنمنٹ نے گارڈ آف آنر دے کے مشرف صاحب کو تو رخصت کر دیا، لیکن بلوچستان جو آپ کا ایک صوبہ ہے، آپ کا ایک جزو ہے، آپ ملک ایک پوری باڈی کی طرح ہے، تو وہ آپ کا حصہ ہے. وہ جو پالیسیز مشرف کی تھیں ادھر اسی طرح چل رہا ہے، کیونکہ ادھر روز عید کے دن بھی ڈیڈ باڈیز آپ بلوچوں کو دے رہے ہیں. آپ کی پالیسیز 3 سال میں کیا ہوئی ہیں اور آگے آپ کیا کریں گے 2 سال میں؟ اور دوسری بات میں آپ سے کروں گا کہ اس وقت فلڈ نے تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا ہے، تو اس میں آپ کا جو بیسک منشور ہے روٹی کپڑا مکان، آپ نے ایک نارمل پاکستان کو روٹی کپڑا مکان کیا دیا ہے، آپ فلڈ والوں کو کچھ نہیں دے سکے ہیں. تو کائنڈلی ذرا وہ کر لیں. مجھے جواب تو دینے دیں. نہیں آپ نے جواب دینا ہے ان کا. تالیاں انہوں نے اس کے سوال پہ دیا، ابھی آپ کے جواب نہیں. یہ انہوں نے کہا کہ مجھے سوال پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ فلڈ کی پہلے بات کریں. میں تو پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے قومیت دکھائی ہے
اور یہ آسان کام نہیں. ایسی چیزوں پہ تو قومیں جو ہیں وہ ہمت ہار جاتی ہیں, لیکن ہمارے لوگوں میں بڑی ہمت ہے کہ ہم نے سب کو فیس کیا ہے. اور اس وقت, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا دیا ہے, لیکن آپ نے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا مطلب ہے پاکستان کی حکومت. دیکھیں, پاکستان کی حکومت نے پہلے تو سب سے ہم نے وطن کارڈ جو ہیں وہاں ہم نے تقسیم کرنے شروع کر دیے. اس سے پہلے جب ورسٹ ریفیوجی ڈیزاسٹر ہوا تھا دنیا کی ہسٹری میں, انٹرنل ریفیوجی, جب 3 ملین لوگ آئے تھے سوات سے, تو ہم نے وہاں 3 مہینے میں ان کو واپس بھیج دیا. یہ بہت بڑا کام تھا, اور یہ کام آپ دیکھیں اسی فارمولا پہ ہم نے لوگوں کو وطن کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے سارے پاکستان میں, اور ان کو پیسے دیے اس حد تک کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی اتنے پیسے نہیں دیے ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, تو یہ بات بالکل غلط ہے. اور ان کو دیکھیں, ان کے جو گھر ہیں, ان کے گھر بنانا بھی آسان کام نہیں ہے. میں وہاں گیا ہوں, میں 2000 کلومیٹر میں نے خود ڈرائیو کیا اس علاقے میں گھر گیا ہوں. وہاں ان کے گھر چھوٹی چھوٹی بستیاں بنی ہوئی ہیں. ہر بستی میں جا کے آپ نے انہی چھوٹی بستیوں کو بنانا ہے. آپ یہ کوئی بڑے ماڈل ولیجز نہیں بنا سکتے. سر, آپ نے وطن کارڈ کی بات کی ہے, وہ آپ نے نادرا کے ذمہ لگایا. نادرا کی لائن میں دھکے لوگ کھاتے رہے ہیں, سندھ میں لاڑکانہ میں لوگ مرے ہیں. آپ کے شہر میں وہ آپ کے پی پی کا گڑھ ہے. سر, آپ نے وطن کارڈ کا طریقہ آپ صحیح کرتے نا. اس کے علاوہ سب سے پہلے ان کو آپ دیکھتے کہ 3 مہینے سے پانی چل رہا ہے وہ ادھر ٹوڑی بند سے منچر تک 700 کلومیٹر بنتا ہے. سر, آپ تقریر نہ کریں, میں اس کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس پیمانے پہ ایکسرسائز کبھی کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوا. ہم لوگ ہمیشہ پاکستان کو برا کہتے رہتے ہیں, لیکن اس پیمانے پہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کارڈ تقسیم نہیں ہوئے. اور ہم نے سارے جو متاثر علاقے میں لوگوں کے بائیو میٹرکس لیے ہیں, اور یہ آسان کام نہیں ہے کس کو دینا, کیونکہ ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے مہینہ میں 1 لاکھ روپے ملنا ہے, تو جو بندے علاقے میں بھی ہیں وہ بھی آ کے کہتے ہیں ہم متاثر ہیں. جب کوئی کیٹاسٹرفی یا نیچرل ڈیزاسٹر پاکستان کو ہٹ کرتا ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب پولیٹیکل یونٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تب آپ لوگ بلیم گیم کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سینس آف ریسپانسبلٹی کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن اس سارے ڈیزاسٹر میں کسی نے کسی کو بلیم نہیں کیا, اور کسی نے کسی کے راستے میں. گورنر صاحب, راجہ ریاض نے بلیم تو کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہر نکالنے پہ, کیس کیا ہے کورٹ کے اندر. یہ تھوڑی بہت چیزیں, یہ تو ایک نہر نکال دی. اب آپ دیکھیں, سوچیں, بڑے پیمانے پہ سوچیں نا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑی بہت پولیٹیکل مائلیج نہیں نکالیں گے؟ وہ یقیناً نکالیں گے. لیکن آپ بڑے پیمانے پہ دیکھیں کہ سارے قوم نے مل کے, ہم نے ایڈ کو بھی تقسیم جو کیا ہے, ہم نے جو فنڈز بھی تقسیم کیے ہیں, ہم نے جو کام بھی کیا ہے, یہ سب مل جل کے کیا ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ آئی ہے اور اس میں فاٹا کا ذکر بالکل ہی نہیں ہوا. کیا آپ پہ ملٹری کا پریشر تو نہیں تھا؟ جیسے کہ ابھی ویکی لیکس نے یہ انکشاف کیا کہ جو چیف ہے ہمارے آرمی کے, وہ فاٹا میں چینج نہیں چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں آپ نے فاٹا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بالکل. اور آپ کے سینٹ کی چیئرمین ہے اور پاس ہو گئی, وہ کس طرح ہوا یہ؟ آپریشن کرنے کے لیے سب تیار ہے, لیکن ان کے لیے بات کوئی نہیں کر رہا فاٹا میں. فاٹا دیکھیں, دیکھیں 18ویں ترمیم میں فاٹا کے اس لیے ذکر نہیں آتا کہ سارے قانونی آئینی مسئلے ایک ترمیم کے تحت نہیں آتے, لیکن اس میں اور بھی آ سکتے ہیں. ابھی 19ویں ترمیم بھی آج پاس ہوئی ہے 2/3 اکثریت سے, اور جو اس طرح کے مسئلے اٹھیں گے تو انشاءاللہ مل کے سارے اس کو پاس کریں گے. یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے 18ویں ترمیم, لیکن آپ اس بات کو داد دیں کہ پہلی دفعہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک صدر نے یا کسی الیکٹڈ پرسن نے اپنے اختیارات خود رضاکارانہ طور پہ اسمبلی کو دیے. یہاں تو اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو ساس بھی اپنی بہو کو کوئی ریفریجریٹر کی چابی نہیں دیتی, تو یہاں تو دیکھیں بہت بڑی بات ہے. تو آپ اس بات کے بھی ذرا سوچیں. شکر ہے, آپ کی طرف سوچ کے تالی بجا رہے ہیں. شکر ہے, ایک تالی بجا رہا اور دوسرا کہہ رہا.
پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ میں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ گورنمنٹ کے ایک بہت بڑا حصہ ہیں, گورنر ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے 2.5 سال میں کوئی ایسے 2-3 اچھے کام جو جس سے یہ عوام خوش ہوئی ہو. میری کوئی ذمہ داریاں جو ہیں پولیٹیکل بھی ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی ہیں, اور جہاں تک اس وقت فلڈ کا جو کام آیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اگر میں نے کہیں کام کیا ہو تو اس سارے دوران میں جو میں نے فلڈ کے متاثرین علاقوں میں جو گھر بنائے ہیں, جو ان کو فائنینشیل سپورٹ دی ہے, اور جس طرح ہم نے ان اداروں کے ساتھ کام کر کے پیسہ وہاں منتقل کر کے نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی کے ساتھ, میرا یہ کام ہے زیادہ. میں خود تو بیٹھ کے پرسنلی تو نہیں کام کر سکتا, اور یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کا آئین پاس کرے یا اسمبلی پاس کرے. تو یہ آپ نے کیا کام کیا اور آپ نے کیا کام کیا اور اس نے کام کیا, یہ تو بڑا مشکل ہے. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر چاروں صوبوں کا کنسنسس ہے ڈیم بنانے پر, تو آپ کی جمہوری حکومت 3 سال میں اس کو منظور کیوں نہیں کر سکی؟ اور کالا باغ ڈیم پہ کنسنسس کیوں نہیں کیا اب تک آپ نے؟ میں پہلا شخص ہوں جس نے اوپنلی کہا ہے کہ اس صوبے میں اور پاکستان میں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے اور اس ملک کی ضرورت ہے. اور یہ پاکستان کے کافی یعنی ہسٹری میں بڑی حکومتیں آئی ہیں اور بڑی حکومتیں گئی ہیں, اور کالا باغ ڈیم پہ بات شروع لوگ کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں جب وقت آتا ہے. ہمارا جو پانی سسٹم ہے 75% ہمارا پانی جو ہے وہ 3 ماہ میں گزر جاتا ہے. اگر ہم ڈیم نہیں بنائیں گے تو کون ڈیم بنائے گا؟ اور اس سارے سیلاب میں 50 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ تباہ ہو کے سمندر میں چلا گیا, اور اس وقت کالا باغ ڈیم کی کیپیسٹی ہوگی 6 ملین ایکڑ فٹ. اگر میں کیوں کہہ رہا ہوں کالا باغ ڈیم بنائیں, اس لیے بنائیں کہ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ اور کوئی ڈیم نہیں ہے جو ہم بنا سکتے ہیں. یہ بادشاہ ڈیم تو 10-12 سال میں نہیں بن سکتا. اب پہلی بات یہ ہے کہ مختلف صوبوں میں کئی لوگوں نے نعرہ لگایا ہے کہ جی سندھ سوکھ جائے گا اور سرحد ڈوب جائے گا, اور ایسے نعرے ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے 60 سالوں سے. تو ہم نے یہ بات شروع کی ہے, اور میں نے خاص طور پہ شروع کی ہے. میں نے ہر مختلف پارٹیوں سے بھی بات کی ہے, اور لوگ سیاسی ان میں اخلاقی یا سمجھ سیاسی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کریں. کالا باغ ڈیم واحد ڈیم ہے جو 6 سال میں بن سکتا ہے, اور کوئی ڈیم 6 سال میں نہیں بن سکتا. لیکن آپ اسی کو کہہ رہے ہو تو آپ نے بنا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں ہم نے اٹھا کے قوم کے آگے پیش کرنا ہے, اور ہم نے کئی صوبے ہیں جو لمبی طویل عرصے سے لوگ سیاسی گیم کھیلتے رہے ان ایشوز پہ, اور ان ایشوز پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہم بولے ہیں, پارٹی کے لوگ بولے, اور میں گیا ہوں لوگوں کے پاس, اور مجھے یقین ہے کہ یہ واحد صوبہ, یہ واحد کیونکہ یہ ایک وفاقی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی, اس کے ہر صوبے میں ان کی نمائندگی ہے اور کسی پارٹی کی نہیں ہے. یہ ایک ہی واحد وفاقی پارٹی ہے سارے پاکستان میں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ واحد ایک پارٹی ہے جو کالا باغ ڈیم کو کنونس کر سکتی ہے باقی صوبوں کو. آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں, میں تو سب سے بڑا سپورٹر ہوں کالا باغ ڈیم کا, اور میں نے تو کھل کے بات کی. یہاں تو لوگ کالا باغ ڈیم کا نام لینے سے ڈرتے تھے. جب پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس انڈیا کے اگینسٹ ایویڈنس موجود ہیں بلوچستان میں انٹرپشن کے, پھر بھی گورنمنٹ انڈیا کو افغان ٹرانزٹ روٹ کی اجازت کیوں دیتی ہے؟ کیا یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ایک مذاق نہیں ہے پیپل پارٹی کی حکومت جو دے رہی ہے انہیں؟ میں خود اگری کرتا ہوں کہ بلوچستان میں بالکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس, اور انڈیا مداخلت کر رہی ہے بلوچستان میں, اور یہ ہمیں پتہ ہے. اور یہ اس وقت ہم نے یہ سارے ثبوت جو ہیں ہم نے ہندوستان کی حکومت کو بھی دیے ہیں, اور ہم نے امریکنوں کو بھی دیے ہیں, باقی بھی سارے ہم نے ممالک کو دیے ہیں کہ یہ جو ایک یک طرفہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں مداخلت کر رہے ہیں, ان سے پہلے یہ سوال پوچھیں کہ کشمیر تو متنازع علاقہ ہے. یہ ہم نے نہیں متنازع بنایا, یونائٹڈ نیشنز نے متنازع بنایا کشمیر کو. کشمیر تو متنازع, بلوچستان تو پاکستان کا ایک حصہ ہے, آپ اس میں کیوں مداخلت کریں؟ اچھا جی, ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے لیے کلیپ ہونی چاہیے, فل ہاؤس. تھوڑا سا آپ بھی کلیپ کرتے ہیں گورنمنٹ کالج کے لیے. آلسو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کلیپ ہونا چاہیے. ہاں جی, اسٹوڈنٹس کے کلیپ ہے. جو آج کا یہ پروگرام تھا, اس میں پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ گورنر پنجاب, کیونکہ اپنے آپ کو سیاسی گورنر کہتے ہیں,
تو ان کو ان لوگوں سے ملا دیا جائے, ان لوگوں کے سامنے اکاؤنٹ کیا جائے, ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان کی جواب دہ ہوں وہ, جن کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے, جس کے نام پہ وہ الیکٹ ہوتے ہیں. اس پروگرام پہ میں اور مزید تفصیل خوشی کروں گا. ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اسٹوڈنٹ جو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کریٹیکل سوال کیے اور انہوں نے پروف کیا کہ جو سلوگن ہے گورنمنٹ کالج کا, کریج ٹو نو اور کریج ٹو آسک کوشچنس, تو ان سب کو ہمارے پلیٹ فارم سے بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے پوری ٹیم کی طرف سے, فرنٹ لائن کی, کامران شاہد آپ کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور بخاری آڈیٹوریم سے بہت زیادہ خدا حافظ.